دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فَإِذَا طَهُرَتْ وَحَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا۔ یہ بات اسی کی چل رہی ہے کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، یہ طلاق بدعی ہوگی۔ اب اس کی بدعیت کے گناہ کو کم کرنے کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے وہ کرے۔ وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ یہ کہ وہ رجعت کر لے، مطلب حتی الامکان کم کرنے کی کوشش کرے اس گناہ کو۔ تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ اس طلاق کے اثر کو ختم کرے۔ وہ کیسے ختم ہوگا؟ رجعت کر لے، پھر اپنی زوجیت میں لے لے۔ عدت جو یہاں سے شروع تھی ختم ہو گئی وہ اب اسی کو کہہ رہے کہ اب جب اس نے رجعت کر لی، حیض میں طلاق دی اور پھر حکم کے مطابق اس نے رجعت کر لی، اب سنت کے مطابق طلاق دینا چاہتا ہے وہ تین، تو کہہ رہے ہیں فَإِذَا طَهُرَتْ، پس جب وہ پاک ہو یعنی اس حیض سے خالی ہو، وحادت، پھر دوسرا حیض آئے، ثُمَّ طَهُرَتْ، پھر طہر آئے، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، تو اب اگر چاہے سنت کے مطابق طلاق دینا تو اسے ایک طلاق دے دے، اور اگر چاہے تو اسے روکے رکھے۔ یعنی سنت کے مطابق اب کب ہوگا کہ یہ حیض میں طلاق دے کر اس نے رجعت کر لی ہے، تو اب سنت کے مطابق اگر اور طلاق دینا چاہتا تو اس کے فوراً بعد والا جو طہر اس میں نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ پیچھے آپ کو بتایا گیا تھا نا کہ سنت کے مطابق طلاق یہ ہے کہ ایسے طہر میں طلاق دے کہ نہ اس طہر میں جمع کیا ہو اور نہ اس سے پہلے والے حیض میں کیا ہو۔ تو اب کیا کرے؟ وہ طہر گزر جائے، پھر ایک حیض آئے، پھر دوسرا طہر جب آئے تو اس میں طلاق دے گا، تو اب یہ سنت کے مطابق طلاق ہوگی۔ قال مصنف اب اس پر اپنا تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیے وَحَاكَذَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ، متن کے اندر جو آیا ہے کہ طہر آئے، پھر حیض آئے، پھر طہر آئے، تب سنت کے مطابق دے سکتا ہے، فوراً والے طہر میں نہیں دے سکتا ہے۔ فوراً والے طہر میں دے گا تو وہ طلاق بدعی ہوگی۔ تو کہہ رہے کہ ایسا ہی امام محمد نے اصل یعنی مبسوط میں ذکر کیا ہے۔ دیکھیے اصل یا مبسوط جسے کہتے ہیں اس کو امام محمد نے کس لیے لکھا ہے؟ امام اعظم کے جو مذہب ہیں اس کو نقل کیا اس کے اندر۔ امام اعظم کے جو وہ ہیں جو مسائل ہیں ان کو اس میں جن کو کہتے ہیں کہ مذہب نقل کرنے کے لیے وہ امام محمد نے لکھا ہے۔ تو اس لیے مبسوط کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ امام اعظم کا قول ضرور ہوگا۔ اس کو ذہن میں رکھ لیجیے پہلے، اس کے بعد ہم آگے بتاتے ہیں۔ اصل میں مبسوط میں جو کچھ بھی ہوگا وہ امام اعظم سے ضرور منقول ہوگا، اسی کو نقل کرنے کے لیے انہوں نے لکھا ہے۔ اس کو رکھیے گا پھر آگے دیکھیے۔ تو کہتے ہیں صاحب ہدایہ کہ ایسا ہی امام محمد نے اصل میں یعنی مبسوط میں ذکر کیا ہے۔ وَذَكَرَ الطَّحَاوِي أَنَّهُ يُطَلِّقُهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي يَلِي الْحَيْضَةَ الْأُولَى، اور امام طحاوی نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ اسے اس طہر میں طلاق دے جو طہر پہلے والے حیض سے ملا ہوا ہے۔ جس حیض میں اس نے طلاق دے کر کے رجعت کر لی ہے تو کہتے ہیں کہ امام طحاوی کیا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اسی طہر میں سنت کے مطابق طلاق دے گا جو طہر اس کے اس حیض سے متصل ہے، جس حیض میں اس نے طلاق دے کر کے رجعت کر لی ہے، جو اتنا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ امام طحاوی ذکر کرتے ہیں۔ اب دو قول ہو گیا نا، اصل میں امام محمد نے یہ ذکر کیا جو متن میں ہے کہ نہیں اس طہر میں نہیں بلکہ ایک حیض فاصل ہو پھر دوسرا طہر آئے تب دے سکتا ہے، اور امام طحاوی کہتے ہیں کہ نہیں اس سے متصل جو طہر ہے اس میں بھی وہ اسی میں دے سکتا ہے وہ سنت کے مطابق۔ اب امام ابو الحسن کرخی ہیں وہ ان دونوں میں تطبیق دے رہے ہیں۔ امام ابو الحسن کرخی نے کہا ما ذکرت طحاوی قول ابی حنیفہ، جو امام طحاوی نے ذکر کیا وہ امام اعظم کا قول ہے۔ ہو سکتا ہے قول اس میں کوئی بعد نہیں ہے، ہو سکتا ہے قول نادر ہو سکتا ہے، غیر ظاہر الروایہ نادر الروایہ ہو سکتا ہے۔ وما ذکر فی الاصل قولہما،
اور جسے امام محمد نے اصل میں ذکر کیا ہے مبسوط میں، وہ صاحبین کا قول ہے۔ اس پر اعتراض کیا ہے صاحب فتح القدیر نے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اصل کے اندر جو لکھا ہوا ہو وہ امام اعظم کا قول نہ ہو، وہ ضرور امام اعظم کا قول ہوگا۔ اس لیے صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ وہ بھی امام اعظم کا قول ہے۔ کون سا؟ جو اصل میں لکھا ہے، اس کا مطلب اصل میں جو لکھا ہے وہ تینوں حضرات کا قول ہے، وہ تینوں حضرات کا قول۔ اور امام طحاوی جو ذکر کرتے ہیں یہ نادر الروایہ ہے، یہ بھی امام اعظم کا قول ہے، اور اصل میں وہ تینوں کا قول ہے۔ یہ کہہ دینا کہ اصل کے اندر جو لکھا ہوا ہے صاحبین کا قول ہے، امام صاحب کا قول نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ چلیے، تو امام کرخی نے یہ مطلب تطبیق دینے کی کوشش کی ہے، مگر امام علامہ ابن حمام نے اس کو خارج کیا ہے۔ وما ذکر فی الاصل قولہما ووجہ المذکور۔ اب دیکھیے، اصل یہ ہے، دو قول ہو گئے نا، دو قول ہو گئے اور دونوں قول امام صاحب کا ہے۔ ایک ظاہر الروایہ ہے جو متن میں لکھا ہوا ہے، جو اصل میں ہے، اور دوسرا جسے امام طحاوی نے ذکر کیا ہے وہ نادر الروایہ ہے، وہ اصل میں مذکور نہیں ہے۔ اب دو قول ہو گیا تو اصل دلیل کیا ہونی چاہیے؟ نقلی ہونی چاہیے، عقلی نہیں۔ اصل دلیل کیا ہے؟ نقلی ہوتی ہے، اصلی نہیں۔ اگر کہیں نقلی اور اصلی میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو عقلی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نقل ہم دیکھتے ہیں سرکار سے یہ ثابت ہے، تو اس تعلق سے دونوں قول کے مطابق دو حدیثیں مذکور ہیں۔ اصل دلیل وہی ہے، دو قول کرنے کی امام صاحب کی، دو قول امام صاحب کے کرنے کی وہی وجہ ہے کہ دونوں طرح کی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث وہ ہے، اور وہ دونوں حدیثیں کس سے متعلق ہیں؟ وہی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیض کی حالت میں طلاق دینے سے۔ تو ایک حدیث میں یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ تم حکم دو کہ وہ رجعت کر لے، پھر طلاق دے، ثم یطلقھا اذا طہرت۔ پہلے کیا کہا کہ وہ رجعت کر لے، فلیراجعھا، مر ابنک فلیراجعھا ثم یطلقھا اذا طہرت۔ تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ اسی حیض سے فارغ ہونے کے بعد جو طہر کا زمانہ آئے گا اذا طہرت، تو اس وقت وہ طلاق دے دے گا، اور اس وقت مگر رجعت کر لے۔ تو اس سے ثابت ہوا اس حدیث سے کہ نہیں، وہ بیچ میں فاصل وصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد ہی والے طہر میں وہ طلاق دے سکتا ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر امام صاحب کا ایک قول یہ ہوا، مگر دوسری حدیث ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، جس میں یہ سب آیا ہے کہ روکے رکھے یہاں تک کہ وہ طاہرہ ہو جائے، پھر دوسرا حیض آئے، پھر طاہرہ آئے، اس وقت اگر چاہے تو طلاق دے دے اور اگر چاہے تو روکے رکھے۔ اس طریقے سے اس میں ذکر ہے۔ تو دونوں ایک ہی واقعے سے متعلق حدیثیں ہیں، تو وہ حدیث جب ملی تو اس کے مطابق امام صاحب نے یہ قول کیا، اور جب یہ حدیث ملی تو اس کے مطابق امام صاحب نے یہ قول کیا، اور یہی ظاہر الروایہ ہے، یہی مختابع ہے، اس میں تفصیل ہے۔ چلیے، تو اس کا ذکر نہیں، دلیل نقلی کا ذکر یہاں پر نہیں کیا ہے، یہ ہم نے اپنی طرف سے آپ کو دوسری کتاب سے ویسے بتایا، حاشیے میں ہو سکتا ہو۔ یہاں پر جو ذکر کیا وہ عقلی اعتبار سے وجہ بتائی ہے، اصل تو نقلی ہوتی ہے نا، تو نقلی یہی ہے، تو عقلی طور پر وجہ اس کی بتائیے کہ دیکھیے اس کی عقلی وجہ یہ ہے اور اس کی عقلی وجہ یہ ہے۔ سنیے، ووجہ المذکور فی الاصل ان السنۃ ان یفصل بین کل طلاقین بحیضۃ، اور اصل یعنی مبسوط میں جو مذکور ہے اس کی وجہ یہ ہے، یعنی اس کی دلیل یہ ہے کہ انتظار کرے وہ جو ہے نہیں کہ حیض آئے پھر طہر آئے، پھر حیض آئے پھر طہر آئے، تب تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ ہر دو طلاقوں کے درمیان ایک کامل حیض سے فصل کرے، بحیضۃ ای بحیضۃ کاملۃ، کامل ضرور لائیے گا نا۔ ہر دو طلاقوں کے درمیان سنت یہ ہے کہ ایک کامل حیض سے فصل کرے، دو طلاقوں کے درمیان ایک مکمل حیض کا فصل ہونا چاہیے، اور یہ کب ہوگا؟ جبکہ طہر میں واقع ہو دونوں طلاقیں طہر میں واقع ہوں گی، ادھر طہر میں ادھر طہر میں، بیچ میں ایک حیض فاصل ہے، تو یہ سنت ہے۔
ہاں کامل حیض کا فصل ہونا چاہیے. والفاصل ہا ہونا بعد الحیض، اور یہاں پر جو فاصل بن رہا ہے وہ کامل حیض نہیں بن رہا ہے بلکہ جزو حیض بن رہا ہے، اس لیے کہ حیض میں طلاق دیا ہے. تو حیض میں جب طلاق دیا ہے تو کچھ زمانہ تو حیض کا گزرا ہی جس میں اس نے طلاق دیا، چاہے تھوڑا ہی زمانہ گزرا ہو اس کا، تو اب کامل حیض ہوا نہیں بلکہ ناقص حیض ہوا جبکہ سنت یہ ہے کہ ہر دو طلاقوں کے درمیان کامل حیض گزرے. اچھا، تکملو بالثانیت یا فتکملو بالثانیت، مجرد پڑھیے یا متعدی پڑھیے. تو وہ حیض پورا ہوگا جو ناقص ہے، بعض الحیض ہے، وہ پورا کیا جائے گا یا پورا ہوگا دوسرے والے حیض سے. اس لیے کبھی یہ ناقص ہو گیا تو اب کامل کیسے ہوگا؟ دوسرے والے حیض کو ملا کر کے اس کو پورا کر دیجئے. تو اب ہونا کیا چاہیے؟ اب ہونا یہ چاہیے کہ اس میں مثال کے طور پر ایک دن اگر یہ ناقص ہے تو پھر ایک طہر آئے، پھر دوسرا حیض آئے تو اس میں ایک دن نکال کے اس کے بعد طلاق دینے کی اجازت ہونی چاہیے. کہہ رہے نہیں، اس میں تجزی نہیں ہوگی، تجزی طہر میں حیض میں تجزی نہیں ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ شریعت جو ہے اس کے بعض حصے کا حکم الگ سے رکھتی ہو، پورے حیض کا ایک حکم رکھتی ہو. تو اس لیے جب یہ بات آئے گی تو تجزی ہے نہیں، تو پھر دوسرا حیض پورے کا پورا یہ فاصل ہوگا، یہ تو ہے ہی ہے، پھر دوسرا حیض پورے کا پورا فاصل ہوگا، پھر طہر آئے گا تو اس میں طلاق دے سکتا ہے. کہ ولا تتجزا، اور یہ حیض یعنی دوسرا والا حیض یہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوگا، متجزی نہیں ہوگا کہ اس کے بعد حصے کو لے لیجئے جتنے حصے کی کمی اس میں تھی، ایک دن کی مثلا کمی تھی تو ایک دن اس میں لے لیجئے، اس کے بعد طلاق دینے کی اجازت دے دیجئے، ایسا نہیں ہوگا. فتتکامل، لہذا وہ دوسرا والا حیض پورے کا پورا مکمل ہو جائے گا. اب اس کی تکمیل کے بعد جو دوسرا طہر آئے گا اس میں دے سکتا ہے. وَإِذَا تَكَامَلَتِ الْحَيْضَةُ الثَّانِيَةُ، اور جب دوسرا حیض کامل ہو گیا، فَالطُّهْرُ الَّذِي يَلِيهِ زَمَانُ السُّنَّةِ، لہذا اب اس سے جو متصل طہر آئے گا، یعنی اس دوسرے حیض سے متصل آگے جو طہر آئے گا وہ جو ہے سنت کا زمانہ ہوگا، طلاق سنت کا زمانہ وہ بنے گا، پہلا والا طہر نہیں. فَأَمْكَنَ تَطْلِيقُهَا عَلَى وَجْهِ السُّنَّةِ، اس لیے اب سنت کے طور پر اس کو طلاق دینا ممکن ہوگا. پہلے والے طہر میں سنت کے مطابق طلاق دینا ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے کہ کامل حیض فاصل نہیں ہو رہا ہے، کامل حیض فاصل نہیں ہو رہا. چلیے، یہ تو اس قول کی وجہ ہو گئی. اب دوسرے قول کی وجہ سنیے. کہہ رہے ہیں وہ وجہ القول الآخر ان اثر الطلاق قد انعدم بالمراجعۃ، اور دوسرے قول کی وجہ یہ ہے جو امام طحاوی نے ذکر کیا ہے کہ وہ طلاق جو حیض میں واقع ہوئی تھی اس کا اثر مراجعت کرنے کی وجہ سے ختم ہو گیا، اس کا اثر مراجعت کرنے کی وجہ سے اب ختم ہو گیا. اس لیے ختم ہو گیا بھائی عدت گزارنے لگی تھی، وہ جب رجعت کر لیا عدت ختم. تو اس لیے اس طلاق کا جو حیض میں واقع ہوئی تھی جب رجعت کر لیا تو اس کا اثر ختم ہو گیا. اب جب اثر ختم ہو گیا تو اسی کو کہہ رہے فسارا کأنہ لم یطلقها فی الحیض، تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کہ اس نے حیض میں طلاق دیا ہی نہیں. اس لیے تطویل عدت بھی ہو رہی تھی نا، اور جب مراجعت کر لی تو جو اس کا اثر تطویل عدت کی شکل میں آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا. تو اس لیے کہہ رہے کب ایسا ہو گیا جیسے ایسا حقیقت میں نہیں ہوا، طلاق تو دیا ہی ہے اس نے، لیکن اثر ختم ہو جانے کی وجہ سے اس کو مان رہے ہیں کہ ایسا ہو گیا جیسے کہ اس نے گویا کہ اس نے حیض میں طلاق دیا ہی نہیں ہے. اور جب حیض میں طلاق دیا ہی نہیں تو اس کے بعد جو طہر ہے اس میں جمع نہ کرے تو طلاق سنت کے مطابق دے سکتا ہے. فَيُسَنُّ تَطْلِيقُهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي يَلِيهِ، لہذا اس کو اس طہر میں طلاق دینا سنت ہوگا، مسنون ہوگا جو طہر اس حیض سے ملا ہوا ہے. دیکھیے اب اس مسئلے کی بنیاد پر جو یہ قول آیا ہے، اس قول کی بنیاد پر جب آپ نے یہ مان لیا کہ اگر اس نے رجعت کر لی تو گویا اس نے طلاق دیا ہی نہیں، گویا اس نے طلاق دیا ہی نہیں اثر اس کا ختم ہو گیا تو سنت کے مطابق بن جائے گا. تو اس پر یہ تفریق ہوتی ہے کہ مثلا طلاق دی
اور طلاق دینے کے بعد اس نے رجعت کر لی تو پھر اسی طہر میں دوسری بھی طلاق دے سکتا ہے سنت کے مطابق، اس قول کی بنیاد پر۔ کیوں دے سکتا ہے؟ اس لیے کہ جب پہلی طلاق کا حکم ختم ہو گیا، گویا اس نے طلاق ہی نہیں دی، تو ایسا طہر ہے جس میں پہلی طلاق واقع ہو رہی ہے، یہ نہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد ابھی یہی طہر باقی ہے، ابھی یہی طہر چل رہا ہے، پھر اس نے رجعت کر لی، ختم ہو گیا دونوں طلاقوں کا اثر، پھر تیسری طلاق بھی اسی طہر میں دے سکتا ہے، سنت کے مطابق یہ کہلائے گی اس قول کی بنیاد پر۔ کیونکہ آپ جب ختم مانتے ہیں تو آپ مان رہے ہیں کہ گویا اس نے طلاق دی ہی نہیں، تو یہ نہیں ثابت ہو رہا ہے کہ ایک طہر میں وہ 3 جمع کر رہا ہے یا 2 جمع کر رہا ہے، حکم کے اعتبار سے جب اس کا اثر ختم مان رہے ہیں۔ بہرحال وہ جو متن کے اندر ہے وہی قول ہے۔ ومن قال لامرأته وهي من ذوات الحیض وقد دخل بها انت طالق ثلاثا للسنت، اور اگر کسی نے اپنی بیوی کو جو کہ حیض والی ہے اور اس نے اس سے دخول بھی کیا ہے، یہ کہا کہ انت طالق ثلاثا للسنت، ترجمہ ہم نہیں کریں گے، انت طالق ثلاثا للسنت، اس میں 2 احتمال ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ تمہیں 3 طلاق ہے سنت کے اوقات میں، اس کا ظاہر معنی کیا ہے؟ تمہیں 3 طلاق ہے، مگر یہ 3 طلاق کون سی ہے؟ سنت کے اوقات میں، یعنی لسنت میں لام یہ توقید کے لیے، لأوقات السنت، سنت کے جو اوقات ہیں۔ تو اب اس کے مطابق کیا ہوگا؟ اس کے مطابق یہ ہوگا کہ ایک طہر جس میں جمع نہیں کیا، ایک طلاق واقع ہو جائے گی اسی جملے سے، کچھ کرنا نہیں ہے، پھر حیض آئے گا، دوسرا طہر آئے گا تو دوسرے طہر میں دوسری طلاق ہو جائے گی، کیونکہ پہلی کہہ چکا ہے 3 طلاق مگر سنت کے اوقات میں، تو سنت کے اوقات ہی یہ ہر 2 طہر کے بیچ میں وہ حیض کا فاصل آئے اور طہر میں طلاق واقع ہوگی۔ تو ظاہر اور متبادر یہی ہے، انت طالق ثلاثا للسنت کا مطلب کیا ہے کہ تجھے 3 طلاقیں ہیں سنت کے اوقات میں۔ اب اس میں جو لام ہے، لام توقید کے لیے ہوا، ظاہر یہی ہے، لیکن اس لام کو اجلیہ بھی مان سکتے ہیں، لام کو اجلیہ بھی مان سکتے ہیں، اس کا بھی احتمال ہے اس میں۔ تبادر تو اس کی جانب ہے، کس کی جانب؟ کہ لام توقید کے لیے ہو، لیکن احتمال اس بات کا بھی ہے کہ لام کو اجلیہ مانا جائے، مطلب یہ ہوگا تجھے 3 طلاقیں ہیں، جو 3 طلاقیں سنت سے جن کا واقع ہونا ثابت ہے، یعنی وہ 3 طلاقوں کا وقوع سنت کی وجہ سے، یعنی حدیث کی وجہ سے ہے، وہ سنت سے یا اہل سنت کے نزدیک ہے وہ، تو اس بانے کا بھی احتمال ہے۔ اس مسئلے کو آپ نے پڑھا ہوگا اس میں بھی، شرع وقایہ میں بھی۔ چلیے بہرحال جو تبادر ہے اس کے اعتبار سے دیکھیے، اور جو تبادر نے وہ دونوں آئے گا۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ ولا نیتا، یہ جملہ اس نے استعمال کیا، یہ عربی کا جملہ ہے، اردو میں جب بولے گا تو کچھ نہ کچھ صاف صاف بول دے گا نا، سنت کے اوقات میں، یا تمہیں 3 طلاقیں ہیں وہ جو سنت سے جن کا واقع ہونا ثابت ہے، لیکن یہاں پر کیا یہ لفظ استعمال کر رہا ہے جس میں دونوں کا احتمال ہے۔ پھر ولا نیت لہو، اور اس کی کوئی نیت نہیں ہے، الگ سے کوئی نیت نہیں ہے، تو جب الگ سے کوئی نیت نہیں تو اعتبار کس کا ہوگا؟ لفظ کا جس معنی کی جانب تبادر ہو رہا ہے، اس لفظ سے جو معنی ذہن میں اولاً آ رہا ہے وہی معنی کا اعتبار کیا جائے گا، اور جو کھودنے سے آئے گا اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وہ کب ہوگا اس کا اعتبار؟ جب اس کی الگ سے اسپیشل نیت کرے وہ۔ پھر ولا نیت لہو فہی طالق عند کل طہر تطلیقۃ، اور اس کی کوئی نیت الگ سے نہ ہو، بس اسی لفظ کا جو ظاہری معنی اس کے مطابق ہو، تو وہ ہر طہر کے وقت 1 طلاق والی ہوگی، ہر طہر کے وقت 1 طلاق والی ہوگی، 3 طہر کے وقت 3 طلاق والی ہو جائے گی سنت کے مطابق، کیونکہ سراسن کی صراحت کر چکا ہے، اس لیے 3 واقع ہی ہوگی۔ کہہ رہے لأن اللام فیہ، نیت کچھ بھی نہیں کیا تب بھی آپ کہہ رہے ہو کہ 3 طلاق واقع ہوگی اور ہر طہر کے وقت 1 طلاق واقع ہوگی۔ کہہ رہے کہ لأن اللام للوقت، اس لیے کہ لام یہ وقت کے لیے ہے، تو گویا اس نے کیا کہا؟ انت طالق ثلاثا لأوقات السنت، سنت کے اوقات میں، ووقت السنت طہر لا جماع فیہ، اور سنت کا وقت وہ طہر ہے جس میں جمع کا وقوع نہ ہوا ہو۔ اب دیکھیے وَإِن نَوَى أَن تَقَعَ الثَّلَاثُ سَاعَةً أَوْ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ وَاحِدَةٌ
اور اگر اس نے یہ نیت لفظ ہی استعمال کیا اور یہ نیت کر لی اس نے کہ 3 طلاقیں ابھی واقع ہو جائیں، یعنی فوراً چاہے جس حالت میں کیا نہیں ابھی دیکھو توقیت یہ ہو گئے نا، تمہیں 3 طلاقیں سنت کے اوقات میں، ہاں تب نہیں ہوگی سنت کے مطابق، چونکہ اس نے کہا ہے نا سنت کے اوقات میں، اور جب اس نے جمع کر لیا اس طہر میں تو نہیں واقع ہوگی۔ اجل کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں 3 طلاقیں ہیں، وہ 3 طلاقیں جن کا واقع ہونا سنت سے ثابت ہے، یعنی حدیث سے ثابت ہے، حدیث کی وجہ سے ہے، قرآن سے نہیں ہے، حدیث کی وجہ سے یا اہل سنت کی وجہ سے ہے، شیعوں کی وجہ سے نہیں۔ روافظ کیا ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ واقع نہیں ہوتی رافضیوں کی، اور اہل سنت کیا ہیں وہ بھی واقع ہو جائے گی اگرچہ بدعی ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ دور کی کوڑی لگ رہی ہے نا، ہے کوڑی مگر دور کی تھوڑا ہے، تو اس وجہ سے اگر نیت نہیں کرے گا تو وہ مانا لیا جائے گا، اور نیت کر لے گا تو یہ بھی صحیح ہو جائے گا کیونکہ کوڑی تو ہے اگرچہ دور کی ہے۔ چلیے پھر وہی نوا انتقاص ثلاث الساعۃ، اور اگر اس نے یہ نیت کر لی کہ 3 طلاقیں ابھی واقع ہو جائیں یعنی ایک ساتھ، او عند رأس کل شہر واحدۃ، یا ہر مہینے کے شروع میں ایک طلاق واقع ہو، اس طریقے سے 3 مختلف ہو جائے، فہو علی ما نوا، تو یہ اس کی نیت کے مطابق ہو جائے گا، یعنی عمل کیا جائے گا۔ یہ نیت کر لی ہر مہینے، تو ہر مہینے کے شروع میں ایک طلاق واقع ہو گئی، چاہے اس مہینے کے شروع میں حائضہ ہو یا جیسی بھی حالت میں ہو، نیت اس کی صحیح ہے۔ نیت صحیح اسی وقت ہوگی جبکہ لفظ اس کا احتمال بھی رکھتا ہو، اس معنی کا جس معنی کی نیت کی ہے اس معنی کا لفظ احتمال بھی رکھتا ہو۔ یہ نہیں کہ بولا عام اور کہہ رہا کرے میں عام بولا ہوں مگر میری نیت عملی ہے، اسے تھوڑی ہوگا، کچھ مناسبت ہونی چاہیے نا، احتمال اس میں ہونا چاہیے اس کا۔ سواء کانت فی حالت الحیض اور فی حالت الطہر، چاہے وہ حیض کی حالت میں ہو ہر مہینے کے شروع میں یا کہ طہر کی حالت میں، اس کی نیت یہ صحیح ہوگی۔ اب دیکھیے وقال ظفر لا تصح نیت الجمع، امام ظفر کہتے ہیں کہ جمع کی نیت تو بالکل صحیح نہیں ہے، یعنی ایک ساتھ 3 واقع کرنے کی نیت اس لفظ سے اس کی ہو جائے تو کہہ رہے کہ یہ نیت بالکل صحیح نہیں، کیونکہ اس نے للسنتیں کہا ہے۔ تو دیکھیے للسنتیں کا جو مطلب ظاہری معنی ہے اسی معنی پر وہ عمل کرنے ہیں کہ جب اس نے للسنتیں کہا سنت کی 3 طلاق ہیں، تو سنت کی 3 طلاقیں ایک ساتھ تو ہوتی نہیں، ایک ساتھ تو 3 طلاقیں بدعت کی ہو جاتی ہیں۔ سنت کی 3 طلاق ہیں ایک ساتھ نہیں ہوتی، ایک ساتھ جو بھی طلاق ہوگی وہ کون سی ہوگی، وہ بدعت کی ہو جائے گی، سنت کی نہیں ہوگی۔ چلیے تو اس لیے امام ظفر کہتے ہیں کہ جمع کی نیت تو اس کی بالکل صحیح نہیں ہے، کیوں نہیں صحیح کہنے لینو بدعت وہی ضد السنت ہے، کیونکہ یہ 3 جمع کرنا ایک ساتھ بدعت ہے اور یہ سنت کی ضد ہے، اس نے سنت استعمال کیا ہے۔ تو کس اعتبار سے کہہ رہے وہی ظاہری معنی کے اعتبار سے للسنت ہے جس کی جانب ذہن سبقت کر رہا ہے۔ اچھا ولنا انہ محتمل لفظہ، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ معنی بھی اس کے لفظ کا محتمل ہے، یعنی اس کا لفظ اس معنی کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ ایک ساتھ 3 بھی واقع کر دے۔ تو اب کیسے احتمال رکھتا ہے للسنت جب اس نے کہہ دیا ہے، تو کہہ رہے وہی کہ لام اجلیہ ہوگا، اور معنی یہ ہوگا سنت سے مراد کیا ہے، حدیث، سنت حدیث کے لیے آتا ہے نا کتاب و سنت، یعنی مطلب یہ ہوگا کہ تجھے 3 طلاقیں ایک ساتھ ہیں، وہ ایک ساتھ جن کا ایک ساتھ واقع ہونا حدیث سے ثابت ہے، حدیث کی وجہ سے ہے ثابت ہوا۔ کہہ رہے لأنه سنی وقوعا، وہی رہی بات کہ سنی کیسے بن جائے گی بھائی، لفظ کیسے احتمال رکھ رہا، کہہ رہے اس اعتبار سے لأنه سنی وقوعا من حيث ان وقوعه بالسنت لا ایقاعا، کہہ رہے اس لیے کہ یہ سنی ہوگی واقع ہونے کے اعتبار سے، واقع کرنے کے اعتبار سے نہیں، واقع کرنے کے اعتبار سے سنی تو ایک ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتی، ہاں کہہ رہے کہ یہ سنی ہے، واقع کر سنت والی ہے واقع ہونے کے اعتبار سے اس حیثیت سے کہ اس کا وقوع سنت یعنی حدیث سے ثابت ہے، لا ایقاع نہ کہ واقع کرنے کے اعتبار سے۔ فلم یتناولہ مطلق کلامہ، لہذا اس کے کلام کا مطلق، اس کا مطلق کلام یہ اس کو شامل نہیں ہوگا،
وَيَنْتَظِمُهُ عِنْدَ نِيَّتِهِ، مطلب یہ کیا ہوا، اس کا مطلق کلام جس میں نیت نہ ہو، مطلق اس نے کہہ دیا، اب جو ہے کوئی نیت نہ کی ہو تو پھر وہ لفظ اس معنی کو شامل نہیں ہوگا، جس کی جانب تبادر ہو رہا وہ اسی معنی پر عمل ہوگا۔ ہاں جب نیت، اس کا مطلب کیا ہوا، یہ جو دوسرا معنی ہے یہ معنی مرجوح ہے اور پہلا والا معنی راجح ہے۔ بات سمجھا رہی نا، لام توقید کے لیے ہو پھر جو معنی پیدا ہو رہا وہ معنی اس لفظ کا راجح ہے، اور دوسرا معنی جو لے رہے ہیں تینوں ایک ساتھ بھی واقع کر سکتا ہے، اس معنی کر کے کہ لسنت میں لام اجلیہ ہے، یعنی یہ تین طلاقیں ایک ساتھ واقع ہونا سنت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، یا اہل سنت کے نزدیک ہیں، یہ معنی تو ہے مگر مرجوح ہے۔ جب یہ معنی مرجوح ہے تو مطلق بولنا یہ اس کو شامل نہیں ہوگا، مطلق جب بولیں گے تو مطلق کے لفظ کس کو شامل ہوگا، اس پہلے والے معنی کو راجح ہے۔ ہاں اب یہ راجح کب ہوگا، جب اس کے ساتھ نیت بھی جڑ جائے، اصل کے اعتبار سے مرجوح ہے تو اب راجح کیسے بن سکتا ہے، جب اس میں آپ نیت بھی جوڑ دیں، ہاں میری یہی معنی مراد ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں فلم یتناول ہو مطلق و کلام، لہذا یہ معنی تو ہے اور اس کے مطلق کلام اس کا اس معنی کو شامل نہیں ہوگا، یعنی اطلاق کے وقت، مطلق کلام اطلاق کے وقت کوئی نیت نہ ہو بس بول دیا اسے، اس معنی کو شامل نہیں ہوگا۔ وَيَنْتَظِمُهُ عِنْدَ نِيَّتِهِ، ہاں اس کی نیت اگر کر لے وہ تو اس کی نیت کے وقت اس معنی کو اس کا لفظ شامل ہو جائے گا اور مراد لینا اس کا صحیح ہو جائے گا۔ چلو ہاں اب دیکھیے ایک چیز یہاں پیچھے میں نے بتانا چھوڑ دیا تھا، اس میں دیکھیے آیا تھا یہ جو مسئلہ فرض کیا، کیا کہا ہے، اپنی بیوی سے اس طرح سے اس نے کہا، اور بیوی کون ہے، حیض والی ہے، یہ نا ہے من ذوات الحیض، وقد دخل بها، اور اس حال میں کہا کہ اس سے دخول کر چکا ہے، تب یہ صورت پیدا ہوگی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر اس سے دخول اس نے نہیں کیا ہے تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب دخول نہیں کیا تو غیر مدخولہ ہو گئی، یعنی اب تک دخول نہیں کیا ہے، شادی تو ہوگی مگر اب تک دخول نہیں کیا تو غیر مدخولہ ہو گئی نا، تو غیر مدخولہ کو متفرق طور پر تین طلاقیں واقع نہیں ہو سکتی ہیں، ایک ہی طلاق سے وہ کیا ہو جائے گی، بائنہ ہو جائے گی، تو اس لیے قید لگی ہے وقد دخل بہا۔